السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں آج کے دن، اور آپ کی دعائیں ہیں اور ہمارے بچے سلام کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا ہے رب سے تیرے اختیار میں کیا نہیں، مجھے اس طرح سے نواز دے، میری یوں دعائیں قبول کر، میرے لب پہ کوئی دعا نہ ہو. آمین یا رب العالمین. اور عبدالحد آپ سنائیے بیٹا. Bluetooth mode. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سورہ فلق سناؤ. قل اعوذ برب الفلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. تھوڑی سی بات ہم حسد کے بارے میں کریں گے کہ حسد کیا چیز ہے، کیونکہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. حسد کرنے والوں سے بچائے اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ صورت بھی اسی چیز پہ اتری ہے. حاسد اذا حسد مطلب ہے حسد کرنے والوں کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے والوں سے بچانا، کیونکہ حسد یہ ہوتی ہے وہ حاسدوں کی نظر سے بچا کر و یقین کرو یہ ہنسنا کھیلتا انسان بھی کھا جاتا ہے. ہنستا کھیلتا انسان کیا مطلب ہم ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوا ہے، ایک دم بیمار ہو گیا. بندہ کہیں سے آ رہا ہے اور ایک دم بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے وہ انتقال بھی کر جاتا ہے. حسد بہت بری چیز ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ جلن اس کو کہتے ہیں حاسد اذا حسد، کہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے. کسی کے گھر میں کوئی اچھی چیز آئے گی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کون بندہ ہمارے سے حسد کر رہا ہے اور اس کے دل میں ہمارے لیے کیا چیز ہے. تو اللہ پاک نے بھی یہ کہا ہے کہ بھائی حاسد اذا حسد، اس لیے صورت بھی اتری ہے. یہ قل اعوذ بالناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل هو اللہ احد، یہ سب چیزیں ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی مطلب ہے کہ جادو وغیرہ ہو جاتا ہے بندے کے اوپر، تو نبی یہ صورتیں اتری تھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پہ جب کسی نے جادو کر دیا تھا تو یہ صورت سے ان کا مطلب اتارا گیا تھا جادو. تو سورہ حسد، وہ فلق، سورہ فلق، سورہ ناس، اور یہ دونوں بہت ضروری ہیں کہ کبھی بھی آپ کو دیکھیں کہ کوئی آپ کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے یا آپ کو غور سے دیکھ رہا ہے تو وہ ہو جاتی ہے، نظر بھی ہو جاتی ہے، نظر بد بھی ہو جاتی ہے. نظر ایسی چیز ہے، حسد ایسی چیز ہے کہ دیوار پہاڑ کو بھی گرا دیتی ہے. جیسے ہمارا کوئی بچہ لائق ہے، وہ پڑھ رہا ہے، وہ اچھا چل رہا ہے، تو لوگوں کی نظریں جو ہوتی ہیں نا وہ بندے کو کھا جاتی ہیں. تو ہمیشہ انسان کو یہ دو صورتوں کا ورد کرنا چاہیے، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس. اور یہ سورہ اخلاص کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے بتا چکی ہوں کہ یہ کتنی ضروری ہے بندے کی زندگی کے لیے. یہ تینوں
صورتیں بہت اچھی ہیں کہ آپ صبح شام اس کو پڑھیں اور پھونکیں، اپنے گھر میں پھونکیں. کبھی آپ کو ایسا ہو کہ آپ کے بچوں پہ نظر ہے کسی کی، آپ محسوس کریں، آپ خود دیکھیں بچوں کو کہ بچے اچھے لگ رہے ہیں، پیارے لگ رہے ہیں، تو سورہ ناس اور سورہ فلق ضرور پھونک کے 3 دفعہ ضرور آپ بچوں پہ پھونک دیا کریں. یہ بھی بہت ضروری ہے، وہ نظر نہیں لگتی ہے. اور ولیمے کی بدترین دعوت کیا ہے؟ ولیمے کی بدترین دعوت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ولیمے کا وہ کھانا بدترین کھانا ہے. سنو بات، بدترین کھانا ہے جس میں صرف مالدار، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گی. یہ بھی صرف مالداروں کو دعوت دی جائے اور محتاجوں کو نہ بلایا جائے. اور میں نے ولیمے کی دعوت، جس نے ولیمے کی دعوت قبول نہیں، انکار کیا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی. کیونکہ اب کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ شادی میں کوئی اور چیزیں کرنا یا مایوں کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں فنکشن کر دیتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے. ہمارے وہ نکاح اور ولیمہ یہ سنت ہے، اور ولیمے کا ظاہر بات ہے یہ تو سنت ہے، ضروری ہے ولیمہ کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے یہ انکار کیا ولیمے میں آنے کے لیے، اس نے مجھے ناراض کیا، اللہ کو ناراض کیا. اور دیکھیں یہ دعوت دی جائے خالی محتاجوں، اپنے مطلب مالدار جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے غریب خاندان میں بھی بہت ساری فیملیاں ہوتی ہیں، ان کے غریب بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ 5 انگلی برابر ہیں اور سبھی امیر ہوں، ہمارے خاندان میں سبھی رشتہ دار بھی امیر ہوں. تو بیان میں یہ ہے کہ بھائی جو آپ کے غریب ہیں نا، اگر وہ آپ ان کو فنکشن میں نہیں بلانا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو ولیمے میں اپنا مطلب کہ اپنے بڑے لوگ جیسے ہمارے مالدار، ظاہر دوستی بھی صاحب حیثیت سے ہوگی، تو نہیں بلانا چاہ رہے ہیں آپ ان کو، تو آپ اکیلا ان کو دعوت دے دیں، ان کو خوش کر دیں. آپ اپنے پوری فیملی کو جو آپ کی رشتہ دار ہیں اگر نہیں ہیں وہ صاحب حیثیت، تو ایک فنکشن کر دیں آپ ان کے لیے بھی، وہ بھی ضروری ہے. محتاجوں کو نہ بلایا جائے اور نہ دیکھیں محتاجوں کو صرف مالداروں کو بلایا جائے. بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو جو ہمارے غریب ہوتے ہیں، جیسے ہمارے گھر میں کوئی کام کر رہا ہے، کوئی ڈرائیور ہے، اس کی فیملی کو بھی آپ بلائیں، ان کو بھی دکھائیں کہ کھانا تو سبھی کھاتے ہیں بھائی، مگر وہ غریب لوگ ہیں، ان کو آپ کو کھلانا بہت ضروری ہے، ان کو بلانا بہت ضروری ہے، ان کو خوش کرنا بہت ضروری ہے. آپ یہ سوچا کریں کہ وہ خوش ہیں تو میرا اللہ خوش ہے، میرا رسول خوش ہے ہمیشہ. اور ہمیشہ آپ یہی سوچا کریں کہ بھائی میں کل غریب اور محتاجوں کا مال خیال کروں گا تو میں اپنے لیے جنت کما لوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ امیروں کی دعوت، ظاہر امیر لوگ تو سب چیزیں کھاتے بھی ہیں، سب چیزیں پہنتے بھی ہیں، اور بیچارے غریب کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ ان کو اپنے غریب خاندان میں، آپ کے اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں غریب بھی ہوتے ہیں، تو آپ ان کو پہلے دعوت دیں، ان کو پہلے آپ خوش کریں، پھر آپ ایک پارٹی کر دیں اپنے دوستوں کے لیے بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بدترین کھانا ہے، مطلب دیکھیں میں نے کھانے کی پہلے ہی آپ کو بات کر دی تھی کہ بدترین کھانا ہے وہ کہ مالداروں کے لیے ہو اور غریبوں کے لیے نہ ہو اور محتاجوں کے لیے نہ ہو. تو ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی شادیوں میں جو بھی فنکشن ہو آپ ضرور ان کے لیے کھانا بھیجا کریں. غریبوں کا ضرور، اتنے ہال کے سامنے غریب لوگ کھڑے ہوتے ہیں بیچارے، کوئی ان کو دیکھتا نہیں ہے کہ ہم تو کھا کے آ رہے، ایک تھیلی ان کو بھی ہم باندھ کے دے دیں، بھائی وہ بھی تو غریب ہے نا، انہوں نے پتہ نہیں کبھی ایسا کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں. تو ضروری ہے کہ ان چیزوں کا مد نظر رکھا کریں اور غریبوں کا بہت بہت خیال کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اور امیر لوگوں کے یہاں تو ہم ویسے بھی بنتی ہیں، ان کے صاحب حیثیت ہوتے ہیں، وہ کھا بھی سکتے ہیں، پہن بھی سکتے ہیں. غریب بیچارے نہیں کر سکتے ہیں اپنے لیے کچھ بھی. اور کل میں نے بتایا تھا امیر اور غریب اور کے بچوں کے اسکول کا، اور ہمارے بچے نہیں آئے تھے، تو آج ہم پھر سے اپنے بیٹے سے بھی سوال کریں گے اور ان بچوں سے بھی سوال کریں گے جو آئے ہوئے ہیں بچے، کیونکہ میں نے سبق پہلے ہی سن لیا تھا بچوں کا، تو آج میں ذرا سا میں نے ان کو سمجھا دوں میں. اور عبدالاحد آپ بتاؤ کہ آپ جب کسی غریب بچے کو دیکھتے ہو جیسے باہر کاغذ چن رہے ہیں اور کبھی جیسے آپ کی مما سے کوئی چیز مانگ لیتے ہیں، تو آپ کو آپ کے دل میں کیا محسوس ہوتا ہے؟
آپ کے دل میں کیا فیلنگ ہوتی ہے کہ میں کیا کروں ان کے لیے, میں بڑا ہو کے کیا کروں ان کے لیے, اور آپ پڑھائی کیسے کرتے ہو؟ آپ کی مما کیا سمجھاتی ہیں کہ بیٹا آپ یہ جو غریب بچے ہیں ان کی مدد کیسے کرنی چاہیے؟ قرآن بند کر دو, آپ نے پڑھ لیا تھا, بتاؤ صحیح سے, آواز سے بتاؤ. میں بڑے ہو کے انجینئر بن کے ان کے لیے گھر بناتی ہوں. اور کیا کرو گے؟ اور کھانا کھلانا. بہت اچھی بات ہے. اور آپ کے امی ابو نے کیا سمجھایا؟ جیسے آپ کے غریب بہن, ہمارے بھائی ہم تو بہن بھائی کہتے ہیں, وہ بھی کوئی بات نہیں ہے, بیچارے وہ غریب ہیں تو کیا وہ بھی انسان ہیں, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی, وہ بھی انسان ہی ہے, مگر جانا تو ایک ہی ہے, ایک ہی قبر میں اور اسی مٹی میں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ان کے لیے رحم کا بھی بولا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رحم کرو اپنے بھائیوں کے ساتھ, وہ بھی بھائی ہیں, وہ بہن ہیں ہماری. امیر ہوئے تو کیا ہوا, بتاؤ آپ ذرا سا مجھے. جب میں ان کو دیکھتی ہوں تب مجھے, جب وہ ایسے ہی کچھ فٹ پاتھ پہ لیٹے ہوتے ہیں, بیٹھ جاؤ سکون سے, مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ سارے غریب کو اپنے گھر لے آؤں. یعنی وہ میں بھی سوچتی ہوں کہ وہ اس ٹھنڈ میں کیسے رہ. آپ کے امی ابو نے کیا, اگر وہ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کے امی ابو نے کچھ بتایا ہے کبھی آپ کے ان کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ کبھی پڑھائی نہیں کرتی ہو, یا آپ کے بھائی ماشاءاللہ ایک بہن اور ہیں, بھائی بھی ہیں, تو وہ اگر پڑھائی نہیں کرتے تو ابا کوئی اگزامپل مثال دیتے ہیں ان کے بارے میں, کیا دیتے ہیں مثال؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر پڑھو گی نہیں تو ان کی طرح پھر بھیک مانگو کے بیچو گے. بس دیکھیں, میں نے کل پہلے ہی بول دیا تھا کہ یہ چیز ہی غلط ہے. یہ دیکھو بچوں, میں سنوں گی, میں پوچھوں گی کوسچن. دیکھیں یہ چیز ہی غلط ہے کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو جب کسی کو دکھاؤ, جو غریب بچے ہیں, کوئی کاغذ چن رہا ہے, جیسے ہم ہوٹل پہ کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیشہ ہمارے ماں باپ کیا کرتے ہیں, یہ دیکھا انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے اور تم لوگ دیکھو کھانا کھا رہے ہو, ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ نہیں کہ ہم ان کو بھی کھانا کھلا دیں, ایک باکس اٹھا کے ان کو خرید کے دے دیں. اور دیکھیں کل بھی میں نے یہ بچوں بات سمجھائی تھی کہ اگر کوئی بچہ آپ دیکھیں بچہ بیچارہ کاغذ چن رہا ہے, غریب ہے, تو پہلی بات تو اب یہ سوچا کریں دماغ میں کہ ہمیں پڑھائی کیسی کرنی ہے, ہمیں اچھی طرح پڑھائی کرنی ہے. ظاہری بات ہے ہم اپنے جو ہمارے اماں ابا کی دولت ہے اس پہ تو نہیں آپ سب چیزیں کرو گے, کوئی چیز آپ اپنے لیے بھی تو سوچو گے نا, کہ ہم اپنے آپ کے, ایک بچے کو شوق ہوتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے کچھ کماؤں اور ان غریبوں میں بانٹوں. میں بڑا ہو کے جیسے میں اچھا پڑھوں گا تو پھر ہی تو میں دوں گا نا ان کو. جیسے میرے ابو اچھے پڑھے ہیں تو پھر ہی تو کسی کو دیتے ہیں نا, ایسے تو نہیں دیتے. تو کیا ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کو تربیت دینا, ان بچوں کو کہ آپ یہ بولیں گے دیکھو بچے, تم بچوں دیکھو کہ یہ بچے کیسے ہیں, بیچارے پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں, یہ کھا بھی نہیں سکتے ہیں, اچھا یہ پہن بھی نہیں سکتے ہیں, تو الحمدللہ کہو کہ یہ تم لوگ پڑھ رہے ہو اچھے اسکولوں میں, تم لوگ پہن رہے ہو, کھا رہے ہو, تو ان سے علم حاصل کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ ہم اچھے پڑھے لکھ کے ان کے لیے بہت اچھا کریں, ان کا خیال کریں, ان غریبوں کا کیا کریں خیال. ہاں. اور ہمیشہ آپ وہی پڑھائی کے معاملے میں آ جاتی ہے بات. تو دیکھیں جب تک آپ کوئی نیکی نہیں کریں گے نا, جب تک آپ کوئی نیکی نہیں کرو, جب میں نیکی نہیں کروں گی, جب تک میرے بچے اس کو کیچر نہیں کریں گے. صحیح ہے, جیسے میں چلوں گی نا تو بچے بھی ویسے ہی چلیں گے. اب میں نے کسی کے ساتھ پہلے ہے رحم دلی, آپ کسی کے ساتھ رحم دلی کرو گے نا آپ کا بچہ ویسے ہی فالو کرے گا آپ کے گھر میں, ٹھیک ہے. آپ کسی کے ساتھ سختی کرو گے نا, کوئی مزدور ہے, بچے ہمیشہ پک کرتے ہیں, بچوں کی میموری خالی ہوتی ہے. ہماری کیا ہے کہ ہماری ٹینشن بہت ہے دماغ میں, تو ہمیں کیا ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں, مگر بچے بہت پک کرتے ہیں ماں باپ کی ہر چیز کو. پڑھائی تو بات کی بات ہے, مگر ان چیزوں کو آپ دیکھیں نا, اگر آپ بچے کو رحم سکھائیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ فرمان سنائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, رحم یتیموں کے لیے رہے, وہ مسکینوں کے لیے جو ہمارے غریب ہیں معاشرے میں ان کے لیے رحم دلی. پہلے کیا بچے کو دل نازک کریں, رحم اس کو سکھائیں.
غریب کون ہے اس کو یہ سکھائے کہ یہ غریب ہے، اس کو لیے میں اس کو دے رہا ہوں، بیٹا اس کو شکر ادا کرو کہ تم لوگ اچھے اس پہ ہو گئے ہمارے ساتھ ہے، کہ آپ کے ابو کی اچھی پوسٹ ہے کہ آپ لوگوں کو ہم کسی اور کو بھی دے پا رہے ہیں کہ آپ بھی ایسے میری طرح ہو جاؤ، اچھے پڑھو گے تو اچھے نکلو گے۔ تو ہمیشہ دو عمل کریں کہ بچوں کو یہ سکھائیں کہ پہلے رحم پھر دینا، ان کے سامنے دے، اور کوئی آئے تو اپنا دسترخوان وسیع کر دیں۔ وسیع کا مطلب ہے بڑا کر دیں کہ بچے آپ سے سبق سیکھیں۔ کو میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ بچوں کے ہاتھ سے غریبوں کو آپ دیں، کیونکہ بچہ دیکھے فالو کرے، اس کو بڑا ہو کے بھی اس کو وہی کام میں ہے کہ میرے امی ابو کسی کو دیتے تھے۔ اب خاندان بہت سارے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے غریب ہوتے ہیں، تو کیا ہے بھائی بچوں کے ہاتھ سے گفٹ دیں، ان کو برا بھی نہیں لگے کہ بھائی ہم آپ کے لیے لائیں۔ کہ عید ہے تو بچوں آپ جیسے اپنے بچوں کے کپڑے خریدتے ہیں، اپنے خاندان میں کوئی بچہ غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، اس کے لیے بھی ایسی خیال کریں۔ پہلے اپنے رشتہ دار ہیں، پھر کیا ہے دوسرا نمبر غریبوں جو ہمارے غیر ہیں ان کے لیے۔ پہلے اپنے خاندان کو ضرور دیکھا کریں کہ ہمارے خاندان میں کون کیسے رہ رہا ہے، انہوں نے 3 ٹائم کا کھانا کھایا بھی ہے نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھا سکتے ہیں، تو وہ چیز بھی بچے کو سکھائیں۔ پہلے تربیت اپنے گھر سے ہوتی ہے، جیسے آپ عمل کریں گے ویسے بچہ چلے گا۔ ہاں کوئی دروازے پہ آپ کا دوست آیا، آپ نے ٹال دیا بھائی چائے کا کپ پلانا ہے مجھے، بیٹا دیکھ رہا ہے، بیٹا فالو کر رہا ہے، تو بھائی بیٹا بھی وہی کرے گا کہ اب جیسے ہمارے ماں باپ چل رہے ہیں تو ہمیں بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ بھائی ابا ڈانٹیں گے اگر ہم مہمان بھی لائیں گے گھر میں تو ضروری ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی کل بھی بولا تھا کہ یہ رحمت ہے، مہمان کیا ہے رحمت، اور ہر کسی کے نصیب میں رحمت نہیں ہوتی ہے، جیسے بیٹیاں ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ آپ اپنے غریب بہن بھائیوں کا بہت خیال کیا کریں۔ اور حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا ہے کہ جہاں تمہاری عزت نہ ہو وہاں نہ جاؤ، رک جاؤ۔ دیکھا آج کل کیا معاشرے میں چل رہا ہے، ہم جاتے ہیں لوگ منہ بنا لیں گے، ہم بھائی پتہ نہیں کیوں آ گئے ہمارے گھر میں، ہوتا ہے نا ایسے کئی جگہ۔ آپ چہرہ ہی پڑھ لو، کیونکہ ہمیں تو ہم ظاہر ہے ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے کون ہمیں پسند کر رہا ہے کون نہیں پسند کر رہا ہے، کسی کی کنڈی بجانی ہے کسی کی کنڈی نہیں بجانی ہے۔ تو کیا ہے کہ ہم ظاہر ہے دیکھیں تالی ہمیشہ 2 ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک سے تو بجتی نہیں ہے۔ ہم بجانا چاہیں تو کوئی فائدہ نہیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کے گھر میں جانا چاہیں تو کوئی فائدہ نہیں، جب وہ ہمیں محبت نہیں دیں گے تو کیا ہے کہ اسلام میں بھی اس جگہ سے رک جاؤ۔ اپنے عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ اس جگہ سے رک جاؤ، اس راستے کو چھوڑ دو، صحیح ہے۔ اور معافی کا ہے کہ آپ بیٹا آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے آپ معافی مانگتی ہو، کسی اسکول کی دوست سے یا اپنے امی ابو سے آپ بولتی ہو معاف کر دو مجھے؟ ہاں جی میں کہتی ہوں سوری، مجھے یہ چیز پتہ نہیں تھا، لیکن اگر وہ چیز وہ بتائے بھی پھر بھی میں بھول جاتی ہوں تو میں سوری کرتی ہوں، پھر وہ معاف بھی کر دیتی ہے، یا اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے وہ سوری کرتی ہے تو میں بھی معاف کر دیتی ہوں۔ دیکھیں معافی مانگنے کے لیے بھی ظرف ہونا چاہیے، ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے، ہر کوئی نہیں جھکتا ہے کسی کے سامنے، جھکتے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہیں، جھکتے وہی ہیں، معافی وہی مانگتے ہیں۔ اب کوئی ہماری بہن ہے صحیح ہے بڑی ہے بھائی، ہم نہیں ہماری غلطی ہم پھر بھی نہیں جھک رہے ہیں، ہماری غلطی ہم اپنی امی ابو کے سامنے نہیں جھک رہے ہیں، تو ہمیشہ ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے ضرور جھکتے ہیں۔ اٹھو بیٹا کھانا کھا لو، اٹھو بیٹا پانی پی لو، نہیں کریں۔ دیکھیں یہ عمر ہوتی ہے، یہ عمر ان کو سکھائیں کہ ہم آپ لوگوں کے ماں باپ ہیں، کہ ماں باپ کبھی نہیں جھکتے بچوں کے سامنے۔ ماں باپ ظاہر ہے باپ جنت کا دروازہ ہے تو ماں جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو کیوں جنت ہمارے سامنے جھکے گی بھائی، کیوں جھکے گی؟ اس دن تو قیامت آنی چاہیے۔ اللہ کا غضب کیوں آ رہا ہے دنیا میں کہ ماں باپ ہی جھکتے ہیں بچوں کے سامنے؟ ہم نے بہت سارے گھر دیکھے ہیں، ہم نے سرچ کیا ان 2 چیزوں پہ، ایک بچے ایک ماں باپ۔ کوئی حال نہیں ہے دنیا میں، کوئی حال ہی نہیں ہے، جہاں دیکھو ماں باپ کی بےزتی دھکے، اور جہاں دیکھو ماں کوئی سمجھائیں گے بھی صحیح اپنے 14-15 سال کے بچے کو نا
چھوٹا بچہ تو پھر بھی سمجھ جائے گا. 13 سے 14 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ وہ اب پار ہو گیا اس کا حد, کیونکہ وہ جو آپ کی تربیت تھی نا 2 سے 3-5 سال کی عمر تک, بس آپ نے بگاڑ دیا بچہ. اب اس کو صحیح کیسے کرنا ہے وہ بندہ سوچتا رہتا ہے, کوئی حل نہیں ہے. تو معافی, کم ظرف لوگ معافی نہیں مانگتے اپنی غلطی پر, کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے کہ ہماری غلطی ہے کہ چلو ہمیں معافی مانگنی چاہیے, یا یہ ہماری بڑی بہن ہے یا ہمارا بھائی ہے بڑا, تو کبھی نہیں مانگیں گے. ہمیشہ اپنے بچوں کو یہ سمجھایا کریں کہ آپ سے غلطی ہوئی, اپنی بہن سے چاہے وہ بڑی بھی ہے, آپ اس کو بولو سوری بول دو, معاف کر دو, کیونکہ ہمارے نبی نے معافی کو پسند کیا ہے, اللہ نے معافی کو پسند کیا ہے. اور شکایتیں نہیں لگانی چاہیے. بہن بھائیوں میں تو یہ چیزیں چلتی ہیں اور اس میں محبت ہے. آپ جب بڑی ہو جاؤ گی آپ کو بہت یاد آئے گی کہ جب تو ہم ایک گھر میں کھاتے تھے پیتے تھے, اور جب شادیاں ہو جاتی ہیں بہن بھائیوں کی تو کوئی کسی سے پوچھتا نہیں ہے. بھائی ایک دن ناراض ہوں تو وہ کہیں گے ہو جاؤ زندگی بھر ناراض, ہم کیوں کسی کے سامنے جھکے, ہمارے بچے دیکھیں گے. بچوں کو تو دکھانا ہے کہ اپنی فیملی کو کیسے چلاؤ گے آپ, کس کو دکھانا ہے, بچوں کو. اب میرے بچے نا, میں جیسا کروں گی نا اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اور میرے بچے بھی ویسے ہی کریں گے بہن بھائیوں کے ساتھ. آج میرے بچے, ایک بات ہے, اب مثال کے طور کے کوئی کسی کے جیسے بھائی ہے اور اپنی بہن کی قدر نہیں کر رہا ہے, تو اس کا بیٹا دیکھ رہا ہے کہ میری پھپھو کی قدر تو نہیں ہے, تو کیا ہوگا کہ اس کی بھی کل کو بہن ہے, وہ اپنی بہن کے ساتھ ویسے ہی چلے گا جیسے آپ چلے ہیں, جیسے آپ نے اس کو دکھایا ہے. یا تو وہ اس سے اچھا کرے گا جاؤ آپ سے, اور خراب کر دے گا سب معاملات. تو کیا ہے, پہلے اپنے بچوں کو معافی سکھائیں, جھکنا سکھائیں, اور غریبوں کو دکھائیں دیکھو بیٹا ہم نے آپ کو بہت بڑے اسکول میں ڈالا ہے اور اب پڑھو. 2 دفعہ بولو 3 دفعہ بولو نہیں تو سیدھا میں نے کل بولا آپ کو کہ میں نے بیان میں یہ بھی کہا تھا, سیدھا آپ گورنمنٹ کے اسکول میں 2 مہینے کرواؤ, جوتا بھی پھٹا ہوا نظر آئے گا, بستہ بھی پھٹا ہوا نظر آئے گا, کپڑے بھی پھٹے ہوئے نظر آئیں گے. اتنی مشکل ہے ایک سوٹ لینا بھی بچوں کی, کیونکہ اتنی مہنگائی ہو گئی, غریب بچہ بچوں کو نہیں پڑھا سکتا. صدقہ جاریہ ہے, کسی بچے کو پڑھائیں, کہیں جائیں اور ان کے بچوں کے کپڑے لے کے دے دیں, یونیفارم. بہت مشکل ہے. ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ پاک ہمارا کر لیتے ہیں, مگر وہ دیکھیں کہ جو ہم سے نیچے والے ہیں وہ بیچارے کیا کر رہے ہیں, ان کے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہوتے, پڑھنا بھی چاہتے ہیں. میں کہتی ہوں سب سے قابل وہی ہوتے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, مگر وہ کر نہیں پاتے ہیں بیچارے. تو پہلی بات میری یہ, تیسری بات تو یہ کہ بچوں کے سامنے لڑائی نہ کریں, کیونکہ بچہ جب بھی نہیں پڑھتا ہے, جبکہ ماں باپ کا آپس میں ماں باپ لڑتے رہتے ہیں. اسکول میں بھی جا کے بچے کیا سیکھتے ہیں, لڑنا جھگڑنا, کہ بھئی ہمارے امی ابو نے تو یہ